ونسلم ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کیے گئے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ 70 سال تک اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے مال کے سلسلے میں وہ کوئی بری وصیت کر جاتا ہے، نتیجتاً اس کا خاتمہ بالخیر کے بجائے برائی کے اوپر خاتمہ ہوتا ہے، اور وہ جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ 70 سال برے اعمال کرتا رہتا ہے، 70 سال تک، لیکن اس کا جس وقت مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں کوئی اچھی وصیت کر جاتا ہے، اور انصاف کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی برائی کے بجائے اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں، اور جس وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو وہ بندہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس ماحول کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفید داڑھی والے، بڑے نیک اور بڑے پارسا، سفید کپڑے، سفید داڑھی، مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا، آذان کہنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے اقامت کہنا، لیکن اپنے گھر کے معاملات کے اندر اپنے بیٹی اور بہن کے سلسلے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وصیت جس وقت کرتے ہیں مال کے اعتبار سے، زمین جائیداد کے اعتبار سے، تو وہ وصیت جو ہے جس کو وراثت کہتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ وراثت سے محروم بیٹیوں کو کر کے بیٹوں کے نام پر سارا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کل قیامت والے دن؟ انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پکڑ فرمائیں گے، چونکہ اس بندے نے دوسروں کا حق مارا ہے، نا انصافی کی ہے، مرتے ہوئے اپنے مال کے اندر غلط وصیت کی ہے، اور غلط وصیت کرنے کی وجہ سے ایسا بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ماحول کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے آپ کے اندر یہ غور و فکر کرنے کی اور اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔